چند لمحوں بعد مارٹن نے آنکھیں کھولی اور پھر اس نے بھی بے اختیار اٹھنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ مارٹن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ساتھ والی کرسی پر ملکوں کی لاش پڑی ہے، اسے دیکھ لو، اور باہر ملکوں کے 15 آدمیوں کی لاشیں بھی موجود ہیں۔ صفدر نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ مارٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات موجود تھے، لیکن اب وہ ذہنی طور پر حادثہ سنبھل چکا تھا۔ میں نے تمہارا سامان چیک کیا ہے، اس میں ایک لانچ رینج ٹرانسمیٹر ملا ہے اور حکومت پاکستان کا چوری کیا گیا انتہائی اہم جنگی کیمرے کا باکس ہے۔ اب تم بتاؤ گے کہ تمہیں یہ کیمرہ کس نے دیا اور تم اسے کافرستان میں کسے دینے جا رہے تھے، اور تمہارا تعلق کس گروپ سے ہے جس سے تم ٹرانسمیٹر پر رابطہ کرتے ہو؟ صفدر نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ مارٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اوکے، میں نے سوچا کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن تم واقعی موٹے دماغ کے آدمی ہو، اس لیے مجبوری ہے، صفدر نے کہا، اور جیب سے خنجر نکال کر وہ اٹھا اور مارٹن کی طرف بڑھ گیا۔ میں واقعی کچھ نہیں جانتا، یہ سب کچھ مجھے ملکو نے دیا تھا۔ ملکو بہت بڑا اسمگلر ہے، لیکن وہ خود سامنے نہیں آتا، اس لیے اس نے مجھے کال کیا کہ میں یہ باکس کافرستان لے جا کر اس کے ایک آدمی شنکر کو دے دوں اور یہ ٹرانسمیٹر بھی اسے دے دوں۔ وہ اس ٹرانسمیٹر پر ملکو سے بات کر کے اسے بتائے گا کہ باکس اس تک پہنچ گیا ہے، اور اس نے مجھے بھاری رقم بھی دی تھی، مجھے بس اتنا معلوم ہے۔ تم نے کہانی تو اچھی بنائی ہے کیونکہ ملکو ہلاک ہو چکا ہے اور تمہاری بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمیں ہیڈ کوارٹر سے تمہارا نام بتایا گیا ہے کہ یہ کیمرہ تم تک پہنچایا گیا ہے اور تم اسے کافرستان لے جا رہے ہو۔ صفدر نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس کا خنجر والا ہاتھ تیزی سے گھوما تو کمرہ مارٹن کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ ابھی اس چیخ کی بازگشت کمرے میں گونج ہی رہی تھی کہ صفدر کا بازو ایک بار پھر گھوما اور مارٹن کے منہ سے ایک بار پھر زوردار چیخ نکل گئی۔ اس کے دونوں نتنے آدھے سے زیادہ کاٹے جا چکے تھے۔ اب تم خود ہی سب کچھ بتاؤ گے، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر کے دستے کی ضرب اس کی پیشانی پر نظر آنے والی رگ پر مار دی اور مارٹن کی چیخیں شاید اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئیں۔ بولو، کس نے دیا تھا تمہیں یہ باکس؟ بولو، صفدر نے گھراتے ہوئے کہا۔ میں نے سچ بتایا ہے، سچ، مارٹن نے رک کر کہا تو صفدر کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور پیشانی پر لگنے والی دوسری ضرب کے بعد مارٹن کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کی روح کو کچل دیا گیا ہو۔ بولو، بتاؤ، کس نے تمہیں یہ کیمرہ دیا تھا اور کہاں پہنچانے جا رہے تھے تم اسے؟ صفدر نے گھراتے ہوئے کہا۔ کے ساتھ ہی اس نے ایک اور ضرب اس کی پیشانی پر مار دی اور مارٹن کا پورا چہرہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل سے گئیں اور اب اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک مدھم پڑ گئی۔ بولو، بتاؤ، مجھے یہ کیمرہ ماریا نے لا کر دیا تھا، اس کے ساتھ راجر تھا۔ مارٹن اس طرح رک کر بولنا شروع کر دیا جیسے وہ لاشعوری طور پر بول رہا ہو، اور پھر صفدر کے پے در پہ سوالات کے جواب دیتے ہوئے اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ تو صفدر نے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی مارٹن کے چوڑے سینے میں گولیاں گھستی چلی گئیں، اور چند لمحوں بعد ہی مارٹن کی آنکھیں بے نور ہو گئیں تو صفدر مڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ باہر موجود صدیقی نے صفدر سے پوچھا۔ سب کچھ معلوم ہو گیا اور اصل مال بھی مل گیا ہے۔ کیپٹن شیل کو بلاؤ، اب ہم نے فوری یہاں سے نکلنا ہے، صفدر نے کہا تو صدیقی سر ہلاتا ہوا بائیں طرف سائڈ میں موجود کیپٹن شیل کو بلانے کے لیے دوڑ پڑا۔ ایلیسا مس میگی کے روپ میں راجر کے ساتھ ہوٹل شیرارڈ کے ایک کمرے میں بیٹھی شراب پینے میں مصروف تھی۔ میرا حلیہ اس آدمی ٹائیگر کو کہاں سے ملا اور وہ کیوں میرے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا، جبکہ میں نے تو صرف بطور دفاعی مبصر اسٹار میں دی جانے والی بریفنگ میں شرکت کی تھی اور وہاں اور بھی غیر ملکی مرد اور خواتین موجود تھیں۔ پھر بریفنگ ختم ہونے کے بعد میں تمہیں پن کیمرہ کے بارے میں تفصیل بتا کر وہاں سے واپس آ گئی۔ اس کے بعد میں مسلسل کمرے تک ہی محدود رہی ہوں اور پن کیمرہ وہاں سے تم نے اڑایا اور پھر تم ماریا کے ساتھ جا کر مارٹن سے ملے۔ میں تو اس سارے پس منظر میں کہیں سامنے ہی نہیں آئی، اس کے باوجود وہ آدمی ٹائیگر میرے بارے میں کیوں پوچھ گچھ کر رہا ہے؟ ماریا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ بہرحال ہوئی ضرور ہے، لیکن اب تو آپ اس میگی کے روپ میں ہیں، اس لیے اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، راجر نے کہا۔ نہیں، ہم اسے اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے، ہمیں اصل بات معلوم کرنا ہوگی، ایلیسا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پاس پڑے ہوئے فون کے نچلے حصے میں موجود سفید رنگ کے بٹن کو پریس کر دیا۔ بٹن کے پریس ہوتے ہی فون کا رابطہ ہوٹل کے ایکسچینج سے ختم ہو گیا اور اب فون ڈائریکٹ ہو گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں وائٹ بلیک کلب ہے، اس کا مالک بیتھرو ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔
ایلیسا نے کہا تو دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا تو ایلیسا نے کریڈل دبایا اور پھر انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ وائٹ بلیک کلب، رابطہ قائم ہوتی ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ بیتھرو سے بات کراؤ، میں ایکریمیا سے بول رہی ہوں، ایلیسا نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اچھا ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہیلو، بیتھرو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں ریڈ وولف کی ایلیسا بول رہی ہوں، مجھے چیف نے کہا تھا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں تم سے ریڈ وولف کے حوالے سے بات کر سکتی ہوں۔ کیا آپ ایکریمیا سے بول رہی ہیں؟ میں پاکیزہ کے دارالحکومت میں ہی موجود ہوں اور مجھے تم سے کچھ کام لینے ہیں۔ آپ حکم کریں، مجھے چیف کی طرف سے آپ کا اور ماریا کا نام بتا دیا گیا تھا، آپ فرمائیے، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ بیتھرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوٹھی چاہیے جس میں کار، اسلحہ، میک اپ کا سامان موجود ہو اور اس کا علم سوائے تمہارے اور کسی کو نہ ہو۔ ایلیسا نے کہا، ٹھیک ہے، جہاں کی مشہور کالونی ہے گولڈن کالونی، اس کی کوٹھی نمبر 112 ایسی کوٹھی جس کے بارے میں سوائے آپ کے اور میرے کوئی بھی نہیں جانتا، اس میں آپ کا تمام مطلوبہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے گیٹ پر نمبروں والا تالا ہوگا، اس کا نمبر میں بتا دیتا ہوں، بیتھرو نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے نمبر بتا دیے۔ اوکے، اب ایک اور اہم کام سنو، یہاں زیر زمین دنیا میں ایک آدمی ہے جس کا نام ٹائیگر ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اونچے پیمانے پر کام کرتا ہے، خاصا خطرناک آدمی سمجھا جاتا ہے۔ کیا تم اسے ٹریس کر کے اور بے ہوش کر کے اسے گولڈن کالونی والی کوٹھی میں پہنچا سکتے ہو؟ ایک شرط پر ایسا ہو سکتا ہے میڈم کہ آپ اسے زندہ واپس نہ جانے دیں۔ بیتھرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، تو پھر میں کام شروع کرا دیتا ہوں، امید ہے 2 یا 3 گھنٹوں کے اندر یہ آدمی اغوا ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ بیتھرو نے کہا، اوکے، اب ہم کوٹھی پر پہنچ رہے ہیں اور اب بات چیت وہاں کے فون پر ہوگی۔ ایلیسا نے ٹون آنے پر ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسانی آواز سنائی دی۔ ایلیسا بول رہی ہوں ماریا، اور تم خیریت ہے؟ کیوں اس طرح اچانک کال کی ہے؟ ایک آدمی جو یہاں کی زیر زمین دنیا میں کام کرتا ہے اور جس کا نام ٹائیگر ہے، وہ راجر کے ہوٹل میں میرا حلیہ بتا کر میرے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا، جس پر میں نے فوری طور پر اپنا ہوٹل چھوڑ دیا اور میگی کے روپ میں یہاں ہوٹل شیراد آ گئی۔ لیکن اس ٹائیگر سے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے اور چیف نے یہاں کے ایک گروپ کے بارے میں ٹپ بھی دی تھی، میں نے اس کے گروپ کے انچارج سے بات کر کے ایک کوٹھی حاصل کر لی۔ تم بھی سن لو، یہ کوٹھی گولڈن کولو کی کوٹھی نمبر 112 ہے اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی ٹائیگر کو ٹریس کر کے وہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہی اصل بات سامنے آ سکے گی کہ میرا حلیہ اسے کہاں سے ملا اور وہ کیوں میرے بارے میں پوچھ گچھ کرتا پھر رہا ہے۔ ایلیسا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تم اس چکر میں نہ ہی پڑو، میری ابھی چیف سے بات ہوئی ہے، مارٹن کیمرہ رات کو کافرستان پہنچا دے گا اور کافرستان سے کل یہ کیمرہ ایکریمیا میں پہنچ جائے گا اور پھر ہماری بھی فوری واپسی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں بہرحال اس آدمی سے معلومات ضرور حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا تجسس دور ہو سکے۔ ایلیسا نے کہا، ٹھیک ہے، کر لو، وہاں پہنچ کر مجھے فون کر کے وہاں کا فون نمبر دے دینا۔ میرا تو خیال تھا کہ تم بھی ہوٹل چھوڑ کر وہاں آ جاؤ۔ نہیں، میں جہاں ٹھیک ہوں اور میرے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، ماریا نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ایلیسا نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو راجر، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، ایلیسا نے کہا تو راجر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا، جبکہ بلیک زیرو کچن میں اس کے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، صفدر بول رہا ہوں جناب شیرگڑھ سے، یس، کیا رپورٹ ہے مارٹن کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا تو دوسری طرف سے صفدر نے شیرگڑھ میں مارٹن کے ہوٹل میں جانے سے لے کر راندھیر گاؤں جانے اور پھر وہاں ملکوں کے ڈیرے پر ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ اس دوران بلیک زیرو چائے کی ٹرے اٹھائے واپس آ گیا۔ گڈ، تم لوگوں نے واقعی کام کیا ہے، اس راجر، اس عورت کا حلیہ معلوم کیا ہے تم نے جنہوں نے یہ کیمرہ مارٹن کو پہنچایا تھا؟ یس چیف، اس مارٹن نے بتایا کہ اس نے یہ ساری کارروائی کس کے کہنے پر کی ہے؟ یس، وہ ایکریمیا کی ایک خفیہ ایجنسی ہے ریڈ وولف، مارٹن کا تعلق اسی ایجنسی ہے اور وہ یہاں ریڈ وولف کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور مارٹن کے بقول ریڈ وولف کے چیف نے پہلے اسے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر کال کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ پن کیمرے کو اس وقت تک اپنے پاس محفوظ رکھے جب تک کہ اسے ملک سے باہر نکالنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے سرکاری انتظامات ختم نہیں ہو جاتے۔ لیکن پھر اسے دوبارہ کال کر کے کہا گیا کہ وہ خود پن کیمرے کو کافرستان پہنچا دے اور راندھیر گاؤں کی سرحد چونکہ وہ دن کو کراس نہیں کر سکتا، اس لیے وہ رات کے انتظار میں راندھیر گاؤں رک گیا جہاں ہم نے اسے چھاپ لیا۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، جولیا اور باقی ساتھی کہاں ہیں؟ ہم نے انہیں کال کر دیا تھا، وہ بھی واپس آ رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ تم یہ پن کیمرہ دانش منزل پہنچا دو اور اس کے بعد اس عورت اور راجر کو تلاش کرو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔
یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا عمران صاحب کہ پن کیمرہ واپس مل گیا، ورنہ اگر یہ پاکستان سے باہر نکل جاتا تو اول تو اس کا حصول مشکل ہو جاتا اور اس کی ٹیکنالوجی بھی ساری دنیا میں اوپن ہو جاتی۔ بلیک زیرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا، لیکن عورت کا جو حلیہ صفدر نے مارٹن سے معلوم کیا وہ ٹائیگر کے بتائے ہوئے حلیے سے یکسر مختلف ہے۔ یا تو دو عورتیں اس معاملے میں ملوث ہیں یا اس عورت نے حلیہ بدل لیا ہوگا۔ اب ان لوگوں کو پکڑنا ضروری ہے، ورنہ جیسے ہی مارٹن کی موت کی خبر ان تک پہنچے گی۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں بہرحال تو انہیں ٹریس تو کرنا پڑے گا، اور ٹائیگر اپنے بتائے ہوئے حلیے والی عورت کو ٹریس کر رہا ہے، دوسری عورت کو پاکستان سیکرٹ سروس ٹریس کرے گی، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی۔ عمران نے کہا، ریڈ ولف نام پہلی بار سنا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں شاید ایکریمیا میں اس نام کی کوئی نئی ایجنسی قائم کی گئی ہے، وہ سرخ والی ڈائری دینا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کے دراز کھول کر اس میں موجود سرخ جلد والی ضخیم ڈائری نکالی اور عمران کی اور بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری لے کر اسے کھولا اور پھر تیزی سے صفحے پلٹنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظریں ایک صفحے پر تھوڑی دیر کے لیے جمی اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر ڈائری بند کر کے اسے میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ٹیلی اسٹار کارپوریشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لائف ممبر 33 علی عمران بول رہا ہوں، ایکریمین ایجنسی سیکشن کے چیف راتھر سے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، ہولڈ آن کریں، میں چیک کر لوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر۔ چند لمحوں بعد وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی، یس، انچارج مسٹر راتھر تو پچھلے سال وفات پا گئے اور اب وہاں کے انچارج میڈم راکسی ہیں۔ میں نے چیک کر لیا ہے، آپ واقعی لائف ممبر ہیں، میں ان سے آپ کی بات کراتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میڈم راکسی؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا جیسے اپنی یادداشت کو چیک کر رہا ہو، میں راکسی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، اس میں ترنم اور کھنک نمایاں تھی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ شاید آواز پہچان گیا تھا۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن فرام پاکستان بول رہا ہوں۔ لارڈ راکسی کی بڑی بڑی اور ڈراؤنی مونچھیں اب بھی اکڑی رہتی ہیں یا آپ نے انہیں نیچے گرا دیا؟ عمران نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، او عمران، تم بڑے طویل عرصے بعد تمہاری ڈگریاں سنی ہیں، اور اگر تم ڈگریاں نہ بتاتے تو شاید میں تمہیں پہچان ہی نہ سکتی، اور تمہیں ہمیشہ راکسی کو لارڈ راکسی کہہ کر چھیڑتے تھے۔ بہرحال یہ بتا دوں کہ راکسی 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے وفات پا چکا ہے، اس لیے اب میں مسز راکسی کی بجائے میڈم راکسی کہلاتی ہوں۔ میڈم راکسی نے بات کا آغاز بڑے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن فکرے کے آخر حصے تک پہنچتے پہنچتے اس کا گلا رن سا گیا۔ ویری سوری، مجھے یہ سن کر انتہائی افسوس ہوا ہے۔ عمران نے یکلا سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں لیکن بہرحال حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے، تم بتاؤ کیا معلوم کرنا ہے؟ میڈم راکسی نے کہا، ایکریمیا کی کوئی خفیہ ایجنسی ہے ریڈ وولف، اس کے بارے میں معلومات چاہیے۔ عمران نے کہا، او سوری عمران نے حکومت ایکریمیا کے زبردست دباؤ کی وجہ سے 4-5 ایجنسیوں کا ڈیٹا ختم کر دیا گیا ہے، جس میں ریڈ وولف بھی شامل ہے۔ بہرحال میں ذاتی حیثیت سے تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اس کا ہیڈ کوارٹر ناراک میں ہے، کہاں ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کا چیف معروف سیکرٹ ایجنٹ رچرڈ ہے، اس کے تحت 10 کے قریب سیکشن ہیں، جن میں سے ہر سیکشن کا انچارج سپر ایجنٹ کہلاتا ہے۔ یہ انتہائی تربیت یافتہ اور جدید ترین آلات استعمال کرنے میں مشہور ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اتنا ہی معلوم تھا، میڈم راکسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسی ٹپ جو اس بارے میں تازہ ترین معلومات مہیا کر سکے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، نارا کے رشارڈو کلب کی مالکہ ایفل اس بارے میں تمہیں بتا سکتی ہے، اگر تم کہو تو میں ذاتی طور پر فون کر کے اسے کہہ دیتی ہوں۔ کیا یہی وہی ایفل ہے جس کا والد ریڈ ایجنسی میں سیکنڈ باس تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ راجر، اور جسے ہارٹ راجر کہا جاتا تھا۔ عمران نے کہا، ہاں وہی، تم تو خود معلوماتی ایجنسی ہو، تمہیں کسی سے معلومات حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میڈم راکسی نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا، میں خوبصورت خواتین کی حد تک معلومات رکھتا ہوں اور بس۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے میڈم راکسی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر عمران نے گڈ بائے کہہ کر رابطہ ختم کیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رشارڈو کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ایفل سے بات کراؤ، میں پاکستان سے علی عمران بول رہا ہوں۔ پاکستان سے؟ اوہ اچھا، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، ایفل بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ ایکریمین تھا۔ او ایفل ٹاور تو فرانس میں ہے، یہاں ناراک میں کہاں سے آ گیا؟ کون کیا مطلب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
دوسری طرف سے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ایفل ٹاور فرانس سے ناراک پہنچ گیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اس بار ایفل کے لہجے میں ہلکا سا جوش ابھر آیا تھا۔ پاکیزہ سے؟ پھر تم علی عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا میں صرف علی عمران ہی مجھے ایفل ٹاور کہہ سکتا ہے، ایفل نے اس بار پرجوش لہجے میں کہا۔ میڈم راکسی کہہ رہی تھی کہ میں ایفل کو فون پر اس کا نام بتا کر اسے درخواست کروں کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرے، لیکن میں نے اسے صاف جواب دے دیا کہ مجھے ایفل ٹاور پسند ضرور ہے، لیکن دور دور سے، کیونکہ نزدیک جانے پر وہ اس قدر بلندی پر چلا جاتا ہے کہ آدمی بے سر کا لگنے لگتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ایفل بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہی باتیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں لیکن تمہاری باتیں تبدیل نہیں ہوئی، کیا زمانہ تم پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا؟ ایفل نے ہنستے ہوئے کہا، تم بتاؤ زمانہ آج تک ایفل ٹاور پر چڑھ سکا ہے؟ عمران نے جواب دیا تو ایفل ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم سے پہلے کی طرح اب بھی باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، بہرحال بولو، کیوں اتنے طویل عرصے بعد کال کی ہے؟ ایفل نے پوچھا۔ تمہارے مترنم کہے اور شیرین آواز سننے کے لیے۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا گھومنے کے باوجود تم جیسی مترنم اور شیریں آواز اور کہیں نہیں سنی، اور تمہاری یہی باتیں سن کر میں دوبارہ جوان ہو جاتی ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ باتیں جان بوجھ کر کرتے ہو۔ بہرحال بتاؤ، تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ اگر تمام عورتیں تمہاری طرح عقل مند ہو جائیں تو دنیا کے بے شمار مرد سکون کا سانس لیں۔ ایکریمیا کی ایک خفیہ ایجنسی ہے ریڈ وولف، جس کا چیف رچرڈ ہے، اس کے بارے میں تفصیلات چاہیے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہوگا کہ میں صرف باتیں ہی نہیں کرتا، بھاری معاوضے دینے میں بھی دور دور تک مشہور ہوں۔ کیسی معلومات چاہیے اور کیوں؟ ایفل نے چونک کر پوچھا۔ کیوں کا جواب تو یہ ہے کہ ریڈ وولف نے پاکیزہ سے ایک اہم ایجاد چرانے کی کوشش کی۔ یہ ایجاد ہم نے واپس کر لی، لیکن یہ لوگ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے اگر ہمیں اس بارے میں تفصیلی معلومات ہوں گی تو ہم زیادہ اچھے انداز میں دفاع کر سکیں گے۔ عمران نے جواب دیا، مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم غلط بات نہیں کرتے، لیکن ریڈ وولف تو بے حد وسیع تنظیم ہے، میں تمہیں پوری تنظیم کے بارے میں تو نہیں بتا سکتی۔ تم کچھ ٹارگٹ بتاؤ تو میں تمہیں اس بارے میں معلومات حاصل کر کے بتا سکتی ہوں۔ تم معلوم کر سکتی ہو کہ ریڈ وولف نے پاکیزہ میں مشن مکمل کرنے کے لیے کن کو بھیجا، جن کو بھیجا تھا ان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ ٹھیک ہے، $50,000 بھجوا دو اور 2 گھنٹوں بعد مجھے دوبارہ فون کر لینا۔ اپنا بینک اکاؤنٹ اور دوسری تفصیل بتا دو، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ تمہارا فون ٹیپ نہ ہو رہا ہو۔ تم فکر مت کرو، میں اس معاملے میں ہمیشہ بے حد چوکنا رہتی ہوں۔ اوکے، میں 2 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، جبکہ بلیک زیرو جو پیڈ پر ایفل کے اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر کے ایجنٹ کو کال کرنے لگا تاکہ اسے ایفل کے اکاؤنٹ میں $50,000 ٹرانسفر کرنے کے احکامات دے سکے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو اور عمران دونوں چونک پڑے، کیونکہ اس سیٹی کا مطلب تھا کہ دانش منزل کے گیٹ پر موجود مخصوص باکس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے جو خود بخود آپریشن روم کی آفس ٹیبل کی سب سے نچلی دراز میں پہنچ جائے گی، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی سیٹی کی آواز بند ہوئی، بلیک زیرو نے میز کی سب سے نچلی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک پیکٹ نکال کر اسے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے پیکٹ کھولا تو اندر مخصوص ساخت کا ایک باکس تھا جس کے اندر پن کیمرہ موجود تھا۔ میں اسے لیبارٹری میں چیک کر لوں؟ عمران نے اٹھتے ہوئے بلیک زیرو سے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران پن کیمرے کا باکس اٹھائے لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خصوصی مشینوں کے ذریعے جب اسے چیک کیا تو اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ واقعی ایک انوکھی تحلیق تھی، اور نہ صرف انوکھی بلکہ شاید آئندہ صدی کی تحلیق کہلائی جا سکتی تھی۔ اس کیمرے سے کسی بھی ٹائپ کی دفاعی تنصیب کو اس طرح اوپن کیا جا سکتا تھا کہ اندر موجود مشینری اور اس کے اندر کام کرنے والے ہر آدمی کی بھی تفصیلی تصویر لی جا سکتی تھی۔ اس نے کیمرے کو باکس میں رکھ کر باکس بند کیا اور اسے اٹھایا واپس آ گیا۔ واپس آ کر اس نے کرسی پر بیٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ شکر ہے تم نے وہ اپنی حقیر فقیر والی گردان نہیں دہرائی۔ دوسری طرف سے سرداور کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دراصل میں آپ کو اور آپ کے شاگردان کرام کو زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ گردان نہیں دہرائی تاکہ آپ اسے صرف کسی حقیر فقیر کی طرف سے خراج تحسین سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیں، بلکہ اسے عالمانہ خراج تحسین سمجھیں۔ میرا مطلب ہے MSc DSc آکسن کی طرف سے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ تم اور خراج تحسین پیش کرو، یہ تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے والی بات ہے، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج تک سورج واقعی مغرب سے طلوع ہوتا رہا ہے، لیکن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ سورج مشرق سے بھی طلوع ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ سورج مغرب سے کیسے طلوع ہو سکتا ہے؟
تمہارے ذہن میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ سرداور نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تک جتنی بھی اہم اور انقلابی ایجادات سامنے آئی ہے وہ مغربی سائنسدانوں کی ایجادات ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورج مغرب سے طلوع ہوتا رہا، لیکن ایک ایسی ایجاد مشرق کے سائنسدانوں نے کی جس کے سامنے مغرب کی تمام ایجادیں ہیج پڑ گئی ہیں، اس لیے اس ایجاد کے حوالے سے سورج اب مشرق سے طلوع ہوا ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کس ایجاد کی بات کر رہے ہو؟ سرداور نے چونک کر پوچھا۔